اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں۔ اسے قبل آیات میں چونکہ ہم نے پڑھا کہ کافر لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، یعنی اسے روزگار کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، یہ بھی ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے، روزگار کا محتاج ہے، اس پر کوئی آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے پاس کوئی اگر باغ ہوتا، ٹھیک ہے نا، اسے فکر ہی نہ ہوتی، اسی میں سے کھاتا رہتا باغ میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا ہی میں اسے کہیں بہتر باغات بنا سکتا ہے، بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہی یہ سب کچھ بنا دے، عطا فرما دے۔ مگر چونکہ نبوت و رسالت کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول کو بھی عام انسانوں کی طرح ہی رکھا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے آزمائش اور امتحان ہو۔ اگر رسول ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہوتا تو لوگ پھر ایمان لے آتے فٹافٹ، ان کے لیے کوئی شک و شبہ کا کوئی گنجائش باقی نہ بچتی۔ تو چونکہ نبی اور رسول پر ایمان لانا جو ہے وہ اس میں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ایمان لایا جاتا ہے کہ جو دلائل نبی اور رسول پیش کر رہا ہے ان دلائل کو سنا جائے، سمجھا جائے اور کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، بغیر کسی ایسی شرط کے کہ اس کے لیے کوئی آسمان سے خزانہ نازل ہو، یا اللہ تعالیٰ کوئی اسے امیر و دولت مند بنا دے تبھی ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، تبھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تب یہ لوگ نبی رسول پر کافر لوگ، مشرک لوگ ایمان نہیں لاتے، تو جب ایمان نہیں لاتے تو پھر ظاہر ہے قیامت کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگھاڑنے کی آواز کو سنیں گے، یعنی خوفناک قسم کی آوازیں جہنم سے نکل رہی ہوں گی۔ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو اس سے پہلے ہی جہنم سے آوازیں آ رہی ہوں گی، خطرناک قسم کی، خوفناک قسم کی، جس کو وہ سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو تب وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں اب تو ہمیں موت دے دے، ہم تو جہنم میں جانے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، فنا ہو جائیں۔ تو وہ موت کو پکاریں گے اس وقت۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ان سے کہا جائے گا کہ آج صرف ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ اب وہاں پہ وہ اتنا انہیں جہنم میں جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا کہ انہیں موت نہیں آئے گی، یا اگر وہ مریں گے بھی تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انہیں اس قدر جہنم کی سزا چکھنی پڑے گی کہ وہ اس میں مر ہی نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے۔
قل اذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا۔ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کہ رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تو ان جنتوں میں یہ خاصیت ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں ہوں گے تو وہاں پر وہ جو چاہیں گے وہ انہیں مہیا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور ان کو، یعنی قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جمع کرے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یعنی جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے دنیا میں، کافر لوگ، مشرک لوگ، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے، یا وہ خود ہی راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو کی دنیا میں عبادت کرتے تھے، یہاں پہ اس آیت میں ذکر جو ہو رہا ہے اس سے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کسی پیر، کسی ولی کی رضا چاہنا، جماعت کو چندہ دینا، پیر صاحب کو چندہ دینا اس لیے تاکہ میری عزت بنے گی، پیر صاحب خوش ہوں گے، میری نیک نامی ہوگی، تو یہ گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، پیر صاحب کی عبادت کر رہے ہو، اس کو خوش کر رہے ہو، اللہ کی رضا آپ کے مد نظر نہیں ہے۔ یا آپ پیر صاحب کے کہنے پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اور خود دین کا علم حاصل نہیں کرتے، خود دین کو نہیں سمجھتے، اور پیر صاحب آپ کو خود ساختہ طریقوں سے چلا رہے ہیں۔ جیسے بعض گمراہ فرقوں میں ایسے پیر ہوتے ہیں، جیسے قادیانی جماعت ہے، اس میں ان کے خلیفے ہیں، ان کی جماعت ہے، یہ خود ساختہ طریقوں سے بڑے چالاکی اور مکاری سے اپنے احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور احمدی لوگ بغیر سوچے سمجھے خود وہ دین کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اور بس اپنے علماء کی، اپنی جماعت کے لیڈروں کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی دنیا میں جو بعض ایسے جماعتیں ہیں جس میں واقعتاً نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچے حق پرست لوگ ہوتے ہیں، جیسے علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، تو بعض لوگ ان کی بھی جو ہے وہ ان کی رضا چاہتے ہیں، ان سے جڑے رہتے ہیں، اور جماعت میں جب جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری نیک نامی ہو، شہرت ہو، عزت ہو، ہمارے پیر صاحب خوش ہو جائیں، ہماری جماعت، ہماری دنیا میں تو ویسے ہی عزت ہے، ہمارا بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، ہم بہت بڑے افسر ہیں دنیا میں، ویسے وہ دنیا میں تو ویسے ہی ہماری عزت ہے، اب دین میں بھی ہو جائے، مسجد بھی جائیں تو وہاں پہ بھی لوگ کہیں واہ جی آپ تو بڑے نمازی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، بڑا چندہ دیتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے تو یہ ہے ان کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی رضا نہیں چاہنا، دوسروں کی رضا چاہنا، دوسروں کی پرستش کرنا۔ تو اب بظاہر جو جن کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے ان میں بعض، جیسے کہ میں نے بتایا، بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، متقی لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی ہماری رضا کے لیے آپ ہمیں چندہ دو، وہ تو کہتے ہیں بھئی اللہ کی رضا کے لیے دو، لیکن جو دینے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ میں فتور ہوتا ہے، نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہی دنیا کی شہرت اور نیک نامی ہے، اللہ کی رضا تو ان کا مقصد ہوتا نہیں ہے، ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، ان کی نیت صرف دنیا کی ہی ہوتی ہے۔
تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں دنیا میں لوگوں نے، جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، جن کی رضا چاہتے تھے، جن کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا، ان نیک لوگوں سے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو اب آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا سبحانک ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے۔ تو اب یہ ویسے ہی معاملہ جیسے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے، مذکور ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ مجھے یہ شایع نہیں ہے کہ میں ایسا کرتا، اور جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر نگران تھا، مگر جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، نگران تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گئے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بناتے، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرمند فرمایا، دنیا کی مال و متاع دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد ہی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے انہیں نہیں کہا کہ گمراہ ہو جاؤ یا ہماری عبادت کرو، بلکہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دنیا میں بڑے امیر اور دولت مند تھے، بڑے بزنس مین تھے، دنیا میں بڑے سکسیسفل تھے، دنیا میں بڑے کامیاب تھے، عیش و عشرت کے سامان ان کو میسر تھے، جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں میں پڑ گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ گئے، دنیا کی عزتوں میں پڑ گئے، دنیا کے مزوں میں پڑ گئے، مال و متاع کی خواہش، اور بس اسی میں کھیلتے رہے دنیا میں، جس کی وجہ سے یہ تیری یاد بھول گئے، تیرا ذکر بھول گئے، تیری عبادت بھول گئے، تیری رضا بھول گئے، تیری خوشنودی بھول گئے، تیرے لیے زندگی گزارنا بھول گئے، بلکہ انہوں نے پھر دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ تو اب یہ نیک لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیں گے کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ اس لیے ہوئے کہ یہ دنیا میں امیر اور دولت مند لوگ تھے، عیش و عشرت میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو زیادہ تر جو گمراہی کا جو باعث بنتی ہے جو چیز، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں بس لگ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان امیر اور دولت مند نہیں بھی ہوتا تو بھی وہ خواہش کرتا ہے کہ یار میں امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، اس کے لیے وہ بس دنیا کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی کرے گا، ایجوکیشن حاصل کرے گا، ہنر حاصل کرے گا، اور دنیا میں لگ جائے گا، بس وہ اللہ کو بھول جائے گا، نمازیں بھول جائے گا، تقویٰ بھول جائے گا، اخلاقیات بھول جائے گا، برائیوں سے بچنا بھول جائے گا، وہ صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے گا، اور دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، ساری زندگی بس اسی کے پیچھے لگا رہے گا، اور پھر جس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد بھول جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اس سے قبل آیات میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر وہ اللہ کو تو انہوں نے نہیں بھولا، انہوں نے اللہ کی یاد تو وہ اللہ کی یاد سے تو وہ غافل نہیں ہوئے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا ہوتا، اور زندگی ظاہر ہے اللہ کے لیے گزارنی ہوتی ہے، کھانے پینے کا بھی اللہ نے حکم دیا، کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو۔ تو اللہ کو تو نہیں بھولنا ہوتا نا، دنیا اگر کماتے ہو، کھاتے پیتے ہو، روزگار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، دنیا میں کوئی بھی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے، مگر اللہ کو تو نہیں بھولنا نا، اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔
تو اب یہ جو لوگ ہیں زیادہ تر، اگر آپ دنیا میں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دنیا کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، امیر اور دولت مند ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہندوؤں کو آپ دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، مسلمانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں اور بس مال و دولت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی صرف بزنس کی باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اب جب بھی دیکھو گے تو جی مجھے یہ ترقی ملی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے دنیا کا، میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے، بس پیسوں کی، دولت کی، بزنس کی اور دنیا کے پیشوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بس دین کی بات نہیں ہو رہی، تقویٰ کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے احکامات کی باتیں نہیں ہوتی، بس دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سکسیسفل لائف کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا کرو، سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا کرو، مگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جیسے کہ فرمایا کہ زیادہ تر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے، تو ان نیک لوگوں نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کیونکہ دنیا میں تو نے انہیں رزق دیا ہوا تھا، وافر رزق دیا ہوا تھا، رزق میں کثرت دی ہوئی تھی، دنیا کا مال و متاع دیا ہوا تھا، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس میں پڑ گئے، انہی چیزوں میں پڑے رہے، مال و دولت کے پیچھے پڑے رہے، روزگار کے پیچھے پڑے رہے، تجارت کے پیچھے پڑے ہوئے، انہی کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے اور اللہ کو وہ بھول گئے۔ تو یہ وجہ بنی ان کی گمراہی کی۔ اس لیے اسلام کمانے سے تو منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے تو منع نہیں کرتا، روزگار تجارت سے تو منع نہیں کرتا، یہ تو رسول اور انبیاء بھی کرتے ہیں۔ منع اس چیز سے کرتا ہے کہ آپ اسی چیز میں پڑ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کا ذکر بھول جاؤ، ہر وقت صبح سے رات تک آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہو، بس پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کیا کرو کہ آپ کو بھی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مجھے اللہ کے دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو انسان جو ہے وہ پھر اس طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ٹائم نہیں ملتا پھر وہ گناہوں میں بھی غرق ہو جاتا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی، جب وہ صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھتا، برائیوں سے بھی پھر نہیں رکتا، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برے دوست بن جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ سوئے کافروں اور مشرکوں، انہوں نے یعنی ان نیک لوگوں نے، ان اللہ کے ولیوں نے، جن کی رضا کی خاطر تم تھوڑا بہت چندہ دے دیتے تھے، ان کی رضا کی خاطر تم کچھ دین کے کام کر لیتے تھے، انہی کی رضا تمہیں مقصود ہوتی تھی، خود تم اللہ والے نہیں بنے، خود تم اللہ کی رضا تم نے نہیں چاہی، بس دنیا میں جس طرح دنیا کے بزنس میں تم سکسیسفل ہو گئے، اب تم نے چاہا کہ اب ہم دین میں بھی ہمیں عزت حاصل ہو جائے، لوگ کہیں جی آپ کو تو دنیا بھی مل گئی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دے دیا، دین میں بھی آپ کی بڑی عزت ہو گئی، آپ کا مقصد تو یہ تھا۔ تو اس لیے آپ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہیں چندہ اس لیے دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تو، ان نیک لوگوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہو۔ تو اب یہ لوگ تو جو گمراہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کی ہے، تو ان لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری رضا چاہو، یہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں رزق وافر دیا ہوا تھا دنیا میں، جس کی مزے میں بس یہ پڑ گئے، دنیا کرتے رہے، مال و دولت کی باتیں کرتے رہے، دنیا کی رزق کی باتیں کرتے رہے، دنیا کے کام دھندوں کی باتیں کرتے رہے، دنیا کے پروفیشن کی باتیں کرتے رہے، تجارت، روزگار، بزنس، انہی چیزوں کی باتیں کرتے رہے اور انہی میں پڑے رہے، اور اللہ کے ذکر کو بھول گئے، تقوی طہارت کو بھول گئے، نمازوں کو بھول گئے، اخلاقیات کو بھول گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا، فرمایا کہ انہوں نے تو تمہیں ان باتوں میں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی۔ اور سن لو، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے،
ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو عذاب کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے کب؟ مرنے کے بعد۔ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی عذاب نازل ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے آپ دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، غیر مسلموں کو دیکھو، بڑے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، مزوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی سکسیسفل لائف انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا میں تو تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن مرنے کے بعد انہیں پھر عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو پیسہ دولت کمانا ہے، کھانا پینا ہے، تو رسول بھی کرتے تھے، انبیاء بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی زندگی کا مقصد ہو گیا۔ انبیاء بھی کھانے پینے کی فکر کرتے تھے، روزگار کی فکر کرتے تھے، مگر وہ دنیا پرست نہیں ہو گئے تھے، وہ مال و دولت پرست نہیں ہو گئے تھے، انہوں نے مال و دولت کی پرستش شروع نہیں کر دی تھی، وہ پیر پرست نہیں بن گئے تھے، وہ دنیا پرست نہیں بن گئے تھے کہ صرف دنیا میں عزت، شہرت، مال و دولت مل جائے بس ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں تھا ان کا مقصد، ان کا اصل مقصد تھا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کے احکامات پر چلنا تھا ان کا مقصد۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی کھانے کے محتاج تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے، یعنی کہ روزگار تجارت کی فکر کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ تو اب یہ جو بعض اکثر دہریہ لوگ ہوتے ہیں، ملحد لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانا ہے کہ بھئی ہم اللہ پر ایمان لائیں تو اللہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا، یا فرشتے ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے، ہم پر فرشتے نازل ہو نا، ہم خود دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں، یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، بڑائی میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ مرضی ان کی تو نہیں چلنی، مرضی تو اللہ کی چلنی ہے، مرضی اللہ کی چلنی ہے۔ اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے انسانوں کو بھیجا اس دنیا میں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندے پر فرشتہ اترے گا اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر امتحان اور آزمائش کہاں رہتا۔ تو اس لیے چونکہ آزمائش اور امتحان کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، تو لہٰذا یہ امتحان ہے کہ آپ نے نبی اور رسول کے دلائل سننے ہیں اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں، یہ اکثر دہریے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، یا ہم فرشتے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ متکبر ہیں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے نفوس میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں، متکبر ہو گئے اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چنداں خوشی کی بات نہ ہوگی۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن پھر خوش نہیں ہوں گے۔ کب دیکھیں گے؟ موت کے وقت یا موت کے بعد دیکھیں گے۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کہ کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخل جنت قطعاً ممنوع ہے۔ تو وہاں پہ پھر وہ خوش نہیں ہوں گے جب فرشتے انہیں نظر آئیں گے نا، مرنے کے موت کے وقت یا مرنے کے بعد۔ اس دنیا میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، بھئی فرشتہ میں نظر آنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، بڑی اپنی لاجک سائنٹیفک ریزننگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پھر موت کے وقت دیکھیں گے نا، وہاں پہ پھر یہ ڈر جائیں گے، وہاں پہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب وہاں پہ جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا،
اب وہ وہاں پہ پھر جو ہے نا پکڑے جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزوم خواہش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، آخرت میں جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بکھرا ہوا غبار، دھوڑ مٹی بکھری ہوئی بنا دیں گے۔ یعنی اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو پیر پرست لوگ ہیں، یہ جو دنیا میں یہ جو لوگ اللہ کی رضا کے بجائے دوسروں کی رضا چاہتے ہیں، نیک اعمال جو کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، نیک نامی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، چندے دے رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ جی جماعت میں ہماری عزت بنے گی، پیر صاحب خوش ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے بڑا چندہ دیتا ہے، بڑے صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑا نیک ہے، دنیا میں تو ویسی کامیاب ہے، بزنس مین ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، سائنسدان ہے، یا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی بڑے شعبے سے منسلک ہو کر ایک کامیاب انسان وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دیکھو دین میں بھی کتنا کامیاب ہے، دین میں بھی بڑی نیکیاں کر رہا ہے۔ تو اب وہ نیکیاں جو کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، بکھیر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی جزا نہیں ملے گی، ان کی بدلے بلکہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک شہید ہوگا جس نے اللہ کے لیے بڑا جہاد کیا ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا جو قاری ہوگا، عالم دین ہوگا، جس نے اللہ کے لیے علم سیکھا ہوگا، دین کا علم سیکھا ہوگا، اور تیسرا ایسا شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہوگا۔ تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا کیا دنیا میں، تو وہ جو شہید ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ تجھے دنیا میں کہا جائے کہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا دین کے لیے لڑتا ہے، دنیا کی نیک نامی کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، لہٰذا تجھے جہنم میں اسے گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح جو عالم دین ہوگا یا جو قاری ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا یا دین کا علم سیکھتا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے بڑا عالم دین کہا جائے، بڑا عالم دین کہا جائے کہ تو بہت دین کا علم جانتا ہے، تو اس لیے اسے بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دین کا علم جو سیکھا وہ صرف بڑا بننے کے لیے، لوگوں میں عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے علماء ہیں، ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر کے تو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ ایسی حسد کی آگ میں جلتے ہیں کہ جو دوسرے علماء ہیں ان کی وہ ذلت، انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کر، علمی غلطیاں پکڑ کر انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے علم سیکھ کر کہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا ہے، دوسروں کو زیرو بنانا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی علمی غلطیاں پکڑ کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو دنیا میں وہ خود کو ہیرو بناتے ہیں۔ ایسے بہت سارے علماء اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے جن کے بڑے فالوورز بھی ملینز میں ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا وہ شخص ہوگا جو جہنم میں گرایا جائے گا کہ جب اس سے پوچھا گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں مال و دولت خرچ کیا، جہاں جہاں تو نے کہا تھا یا اللہ میں نے وہاں پر مال خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے کہ تو اللہ کے راستے میں بڑا چندہ دیتا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ تو ان تینوں قسم کے لوگوں کو جہنم میں اس لیے گرایا گیا کیونکہ یہ ریاکاری کے لیے یہ دین کے کام کرتے تھے، نیکی کے کام، دین کے کام ریاکاری کے لیے، دنیا میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے، شہرت عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔
تو یہاں پہ جیسے کہ فرمایا کہ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، اس لیے کیونکہ ان کے اعمال جو تھے وہ دنیا کے لیے تھے، ان کی دنیا میں جتنی چیریٹی تھی، صدقہ و خیرات تھا، وہ صرف دنیا میں نیک نامی، عزت، شہرت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئے میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اس دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی حد تک انسانوں کو حکمرانی کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، تو انسان حکمران بن جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے، جی میں مالک ہوں، میرا دولت میں نے کمایا، میں نے بڑی محنت کی، میں بڑا افسر بن گیا، میں اس پیسے دولت کا مالک ہوں، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں زندگی بسر کروں، جہاں چاہوں اپنا مال خرچ کروں، میں تو مالک بن گیا ہوں، زمینوں کا مالک ہوں، مکانوں کا مالک ہوں، جائیداد کا مالک ہوں۔ تو انسان بڑا بادشاہ بن جاتا ہے اس دنیا میں، اپنے زوم میں سمجھتا ہے میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں بڑی چیز بن گیا ہوں۔ تو وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ فرمائے گا کہ اس دن سچی حکمرانی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ اس دن سچی حکمرانی، سچی ملکیت، مالک صرف خدائے رحمان کی ذات ہوگی۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اصل میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان جو ہے نا وہ جھوٹ کے طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور انسان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مالک سمجھ کر، حکمران سمجھ کر۔ اصل میں تو ہر چیز کا مالک، حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں تاکہ اس کو، ان چیزوں کو میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں استعمال کرو۔ تو مومنوں کی یہ صفت ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، یعنی نظر آ جائے گی لوگوں کو حکمرانی تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن اب انسانوں سے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ سچی حکمرانی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ دن نافرمان لوگوں پر سخت مشکل ہوگا۔ جو نافرمان لوگ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو ان پر وہ دن سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یعنی اس دن پھر جو نافرمان لوگ ہوں گے نا، ظالم لوگ ہوں گے، وہ پھر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کریم کی اطاعت کی ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ معلوم ہوا اس دنیا میں برے انسان کو دوست بنانے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، کیونکہ برا دوست اسے جہنم کا رستہ دکھاتا ہے، برائیوں کا رستہ دکھاتا ہے، گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا رستہ دکھاتا ہے، وہ خود بد عمل ہوتا ہے۔ تو انسان جب اس کی سے دوستی کرتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کے برے اثرات اس پر بھی پڑتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس دن وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست، برے دوست آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے آس پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ برا کون ہے؟ جو بے نمازی ہے، جو بد عمل ہے، جو اللہ کے احکامات سے کراہت کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عملاً نہیں چلتا۔ بظاہر کہتا ہو جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ پر ایمان رہتا ہوں، جی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مگر وہ عمل نہ کرتا ہو، وہ برا ہے۔
تو اس وقت پھر یہ جو نافرمان لوگ ہیں نا وہ پھر افسوس کریں گے کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، پیروی کی ہوتی، رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. بے شک اس نے یعنی اس میرے دوست نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. تو انسان کے گمراہ ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سبب یہ بھی ہے کہ انسان برے لوگوں کو دوست بناتا ہے، بد عمل بے نمازی لوگوں کو دوست بناتا ہے، بد اخلاق لوگوں کو دوست بناتا ہے. تو آج ہم نے سورۃ فرقان آیت نمبر 29 تک مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.